السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیرالدین کو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت کہ آپ لوگوں سے 2-1 دن ملاقات ہو نہیں سکی۔ آئی واز ایکسٹریملی بزی، میں وی لاگ کر نہیں سکا، اور جب میں وی لاگ نہیں کر پاتا تو مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں لوگوں کے کہ آپ کہاں غائب ہیں، آپ سے ملاقات ہو نہیں سکی، کدھر گم ہے۔ بٹ آئی واز ایکسٹریملی بزی اینڈ آئی واز ان دا پروسیس آف سبمٹنگ مائی ڈاکیومنٹیشن فار اوپننگ این آفس، فار دی پرپزز آف اوپننگ این آفس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو کیونکہ امریکہ میں جب آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگتے ہیں یا پھر آپ نے اپنا مثال کے طور پہ اسٹیٹس چینج آف اسٹیٹس کرانا ہے، آپ نے وزٹ ویزا سے بزنس ویزا میں جانا ہے، تو بڑا ایک کمپریہنسو قسم کا پروسیس ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور بڑی کمپریہنسو لینتھی قسم کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جو آپ کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ کیونکہ میں کسی وکیل کے تھرو نہیں کر رہا تھا، میں خود کر رہا تھا، اپنا سارا ڈاکیومنٹیشن تیار اس کو پریپیئر کر رہا تھا، پھر اس کو سبمٹ کرا رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ اس میں کھبا ہوا تھا، مصروف تھا۔ اب ایک دفعہ وہ سبمٹ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئے وینچرز کھلیں گے، اور وہ نئے وینچرز کیا ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں سے انشاءاللہ سرٹنلی ڈسکس کروں گا، لیکن سرٹنلی اس چینل کے تھرو نہیں، کیونکہ یہ میرا پولیٹکس اور کرنٹ افیئرس پر بات کرنے کے لیے چینل ہے۔ اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے اس پروجیکٹ کی، تو وہ اکارڈنگلی میں بتا دیتا ہوں آپ کو سمیرلی کہ وہ بنیادی طور پر بزنس اور امیگریشن کنسلٹنسی فرم، یعنی کہ میرا جو دفتر ہے لاہور میں، جو کہ ابھی بھی آپریشنل ہے، بیرسٹر احتشام امیرالدین اینڈ لا ایسوسیٹس، اسی کی آپ سمجھ لیں کہ ایک برانچ ہم یہاں پر امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی یا ورجینیا آپ کہہ لیں، یہاں پر ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور پھر اگلے مرحلے میں ہم اس کی ایک برانچ لنڈن میں کھولیں گے۔ تو یہ 2 ملکوں کا جو کام ہے، امیگریشن کا اور بزنس کا، کنسلٹنسی کا، یہ سروسز ہم پرووائڈ کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ یہ سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس طرح سے معیاری سروسز نہیں ملتی ہیں۔ اور میں جب شروع میں امریکہ آئے ہوئے، کیونکہ اب مجھے تقریباً کوئی 5 مہینے ہو چکے ہیں، تو شروع میں جب میں آیا، حالانکہ آئی واز اے لائر، میں وکیل تھا، میں نے بڑی دیر پریکٹس کی اور میں طریقوں کو سمجھتا بھی تھا، لیکن مجھے بھی سمجھنے میں کچھ ٹائم لگا، اور مارکیٹ میں آپ کو بہت سارے لوگ اس طرح کے ملتے ہیں جو کہ آپ کو مختلف قسم کی کہانیاں سناتے ہیں، اور پھر فاسٹسٹ روٹ کیا ہے اس پرپس کو اچیو کرنے کا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے چینج آف سٹیٹس کرانا ہے، یا آپ نے بزنس کرنا ہے امریکہ میں یا پھر یو کے میں، جو کہ دوسرے مرحلے میں ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر پھر بہت زیادہ تحقیق کی، بہت زیادہ ریسرچ کی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ کھل کر پھر سامنے ہیں۔ تو اس کے اب جو راستے ہیں وہ پھر سرٹنلی بڑے زبردست ہیں۔ امریکہ میں مثال کے طور پہ کسی نے امیگریشن وغیرہ اگر لینی ہو تو بہت سال لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں۔ یہ جو پروسیس ہے یہ فاسٹ ہے بہت زیادہ، اور اس میں بہت جلدی لوگ یہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں، اور جلدی سے میرا مطلب میں مہینوں کی بھی بات نہیں کر رہا، دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے تقریباً کوئی 2, 2.5, 3 ہفتے کی جو روٹ ہم نے نکالا ہے، اور جو کہ USCIS یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو امیگریشن کو یا نان امیگرنٹ ویزاز وغیرہ کو ڈیل کرتا ہے، وہ اس کے تھرو آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں سارے کا سارا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو پورا ایک پروجیکٹ ہے جس پہ پہلے تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، پھر اس کو ڈیزائن کرنا، پھر اس کی ایگزیکیوشن میں جانا، جس میں پہلا سٹیپ ہے ڈاکیومنٹ کی سبمیشن وغیرہ، پھر دفتر وغیرہ اس کا لینا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر کرنی تھی، تو میں اس میں بہت زیادہ مصروف تھا، لیکن بہرحال اب وہ معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ پائے تکمیل کی طرف ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ سے جلد شیئر کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں جی، اور لیکن سرٹنلی یہ میں نے مختصراً بتا دیا آپ کو یہاں پہ اپنی غیر حاضری کی وجہ، لیکن اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں ایک سیپریٹ پلیٹ فارم میں سرٹنلی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ یہاں پر بات کریں گے پولیٹکس پہ، کرنٹ افیئرس پہ، جیسے کہ کرتے ہیں، اور 2-1 دن یہ جو میں نے نہیں کیا وی لاگ اپنا، میرے خیال میں نے اتنا کچھ لوز بھی نہیں کیا، آپ لوگوں نے بھی اتنا کچھ لوز نہیں کیا، کیونکہ پاکستان میں کچھ تبدیل تو خاص ہو نہیں رہا۔ وہی حکومت ہے، وہی گورنمنٹ ہے، وہی وزیر اعظم ہے، وہی چہرے ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی سب کچھ ہے جو کہ اسی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے اپنا اوتھ اٹھا لیا، ان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے، صدر مملکت نے ان سے اوتھ لیا ہے، اور اس میں شریف خاندان کے تمام افراد پہلی صف میں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھے، کیوں اس وقت میں امریکہ میں اس وقت جو ہے
وہ تقریباً کوئی 5:30 بج رہے ہیں، اور میری اب عادت بنی ہوئی ہے یہاں پہ کہ میں صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں. تو آج میں صبح کافی جلدی اٹھ گیا، تقریباً کوئی 4:15 بجے میں اٹھ گیا. تو جب 4:15 اٹھنے کے بعد فریش ہونے کے بعد میں نے ٹیلی ویژن لگایا دیکھنے کے لیے کہ میں چیک کروں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری ہو رہی تھی، وہ حلف لے رہے تھے اپنا وزارت عظمیٰ کا. تو وہ شریف فیملی کے سارے افراد جو ہے، حمزہ صاحب اور سلمان شہباز صاحب اور میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ چیف منسٹر کے طور پہ پنجاب کی، وہ سارے صف اول میں میرے خیال میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور علی مین گنڈا پور نے جوائن نہیں کیا ایز چیف منسٹر کے پی کے. تو میں کہہ یہ رہا تھا آپ سے کہ پاکستان میں کچھ خاص تبدیلی ہے نہیں کہ جس کو فوری طور پر ایسی چیز جو آپ تک پہنچائی جائے، جس کو رپورٹ کیا جائے. باقی کہنے والے بہت کچھ کہتے بھی ہیں، لیکن اس وجہ سے آپ نے کوئی خاص لوز نہیں کیا، میں نے بھی کوئی خاص لوز نہیں کیا. وہی حالات ہیں، وہی حکومت ہے. پہلے PDM-1 تھی، اب PDM-2 ہے. وہی پرائم منسٹر پہلے تھا، وہی پرائم منسٹر اب ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کر آیا تھا پچھلی حکومت میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس پچھلے پرائم منسٹر کے خلاف کامیاب ہونے کے بعد. اس بار وہ جنرل الیکشن جو کہ شدید متنازع ہے اور جس کی بنیاد میں بہت گھپلے جو ہیں وہ ان کا الزام لگایا جا رہا ہے، وہ اس کے نتیجے میں وزیر اعظم بن کے سامنے آ گیا. بہرحال he took the oath of the prime minister, then he took the guard of honor in the prime minister's house, and then he met the staff of the prime minister's office or house I believe. اور یہ ساری تقریب ہو رہی تھی جب میں نے وہاں پہ دیکھی. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ تقریر کر چکے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ، نیشنل اسمبلی پہ، جس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے اس دن جو بڑی دھویں دار تقریر کی تھی. اس کے بعد خبر یہ آئی تھی پچھلے 2 دن کی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پر حملہ ہوا ہے یا دھاوا بولا گیا یا چھاپا مارا گیا. تو اس کی بلاول بھٹو زرداری نے مذمت کی ہے. محمود خان اچکزئی کا، ان کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو انہوں نے وہ جو تقریر کی تھی اس کی سزا دی گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس چھاپے میں ان کا ایک محافظ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے، قومی اسمبلی میں خطاب کی سزا دی گئی ہے. JUI نے بھی اس کی مذمت کی ہے، حافظ حمداللہ نے، لیکن جو بلوچستان کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر تو کچھ ایسا ہوا ہے ہی نہیں. دوسرا، شہباز صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے بعد چین، ترکی اور ایران سے مبارکباد کے پیغامات ان کو موصول ہو چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے. اور جو انہوں نے بات کی ہے، میں اس بات کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، تو مجھے تھوڑی عجیب و غریب لگی ہے بلاول بھٹو کی بات. کیونکہ عمر ایوب صاحب نے ایک دن پہلے بات کی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، اور اس میں کچھ امریکہ کا حوالہ وہ دے رہے تھے کہ جی ہسٹری نے پھر دیکھا ہے کہ بعد میں کیا ہوا ہے. تو اس کا رسپانس دیا ہے بلاول بھٹو نے. اور پھر سائفر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر سائفر کے حوالے سے بات ہوئی اور بھٹو صاحب سے موازنہ کیا گیا. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ سینے میں ملکی راز لے کر چلا جاؤں گا. عمران خان کی گرفتاری کے اگلے دن سائفر ایک بین الاقوامی اشاعتی ادارے میں شائع ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سینے میں راز لے کے چلے گئے، انہوں نے کہا تھا، لیکن عمران خان نے سائفر کو ڈسکلوز کر دیا تھا اور وہ بین الاقوامی اشاعتی ادارے میں شائع ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بے وقوف ہیں؟ سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. آئین سب کے لیے ہے، اگر کوئی بھی آئین کی خلاف ورزی کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. میں اس کا نواسا ہوں جس نے پھانسی قبول کی لیکن اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی. یعنی کہ ایک طرح سے بلاول بھٹو زرداری کیا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سائفر ہے، وہ کہنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، وہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ جو سائفر ہے جیسے وہ کوئی قومی راز تھا اور عمران خان نے اس کو ڈسکلوز کر دیا، بین الاقوامی سطح پر اشاعتی اداروں میں وہ شائع ہو گیا. اور بھئی اس کے اوپر تو اب 100 دفعہ ہم بات بھی کر چکے ہیں، ایکسپلین بھی کر چکے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے، سائفر کیا تھا، سائفر کے کانٹینٹس ڈسکلوز ہوئے نہیں ہوئے، دنیا کدھر کی کدھر پہنچ گئی ہے، ہم ادھر ہی اڑے ہوئے ہیں کہ جی سائفر وہی والا بیانیہ ایگزیکٹلی اسٹیبلشمنٹ کا سائفر کے حوالے سے جو بیانیہ ہے، جو پروسیکیوٹرز کا بیانیہ ہے، اسی بیانیے کو بلاول بھٹو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور ان کو یہ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے یا ان کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ
ایک طرف وہ بات کرتے ہیں اپنے نانا کی کہ اس کا نواسا ہوں، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو بڑا دبنگ قسم کی تقریریں وغیرہ کی تھیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر تقریریں کسی نے دبنگ کی ہیں تو عمران خان نے کی ہیں، یا پھر میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا کہ بھٹو صاحب کی زیادہ دبنگ تھی، خان صاحب کی کم دبنگ ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ دونوں نے سیم لائن پر تقریر کی ہوئی ہے۔ تو بلاول جو بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی پرو اسٹیبلشمنٹ، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانی، جس طرح سے سائفر کو استعمال کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے، اور ان کی سیاست کیونکہ سیاسی طور پہ وہ قابل قبول نہیں ہے اس کو، تو وہ وہی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان ایک دوسرے کی عزت کریں گے، جب تک نہیں کریں گے تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے، محمود خانہ چکزئی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے بلاول نے کہا۔ دوسری طرف جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے خود بنیں گے اور بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے جی ہم جمہوری جماعت ہیں، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، قانون کے آئین کی بات کی ہے، اور ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن جاتے ہیں، اور اس حد تک مہرے بن جاتے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں بھی بنے، اس دور حکومت میں بھی بنے۔ تو یہ تو بلاول بھٹو صاحب اپنے ہی نانا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سیاست میں بیچ رہے ہیں، اور ان کو بیچ کے اقتدار حاصل کر رہے ہیں، خود موجے کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کا پرسیپشن یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک عام آدمی اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے۔ بہرحال آصف علی زرداری نے صدارتی الیکشن کے لیے جو کاغذات جمع کرائے تھے وہ منظور ہو گئے، تو آپ کے صدر آنے والے ہیں آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز صاحب ہو چکے ہیں آلریڈی، ایم کیو ایم سے ووٹ کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اور آپ کے اگلے وزیر خزانہ بھی آنے والے ہیں اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈار کو وزیر خزانہ بنائے جانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ مس آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ نہیں ہونے جا رہی ہے اس دور حکومت میں، سب کچھ پرانا ہی ہے، آپ کا وزیر اعظم وہ ہے، ہاں زرداری کچھ عرصے بعد اب دوبارہ صدر آ رہے ہیں، لیکن وہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، اور جب نہیں تھے تو بھی صدر سے نیچے تو ان کے بچے بھی ان کو نہیں بلاتے تھے۔ یہ ان کا ایک طرح سے پیدائشی حق بن چکا ہے کہ انہوں نے صدر وزیر اعظم رہنا ہی ہے اور حکومت کرنی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا شاید پیدائشی حق بن چکا ہے کہ انہوں نے وزیر خزانہ رہنا ہے، پاکستان کی معیشت جہاں کی جہاں چلی جائے اس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو بہرحال گنڈا پور جو ہیں، علی مین گنڈا پور، انہوں نے نہیں اٹینڈ کی حلف وزیر اعظم کا، اور انہوں نے کہا کہ وہ فارم 45 والا پرائم منسٹر نہیں ہے تو وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ تو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ حالات کچھ بھی نہیں بدلا، تو یہ والی جو سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت، جس میں ایک متنازع الیکشن کے ذریعے 6-7 جماعتوں کے اتحاد کے ذریعے انہی لوگوں کو دوبارہ پاکستان کی عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور ایک جماعت جو کہ کلیم کرتی ہے کہ فارم 45 کے مطابق ابھی بھی اگر فیصلے کیے جائیں تو وہ ونرز ہیں، وہ پھر سرٹنلی اس کے اندر ایک کڑواہٹ ہے، اور وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو جب اتنا اس میسو لیول پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کیوس پاکستان میں رہے گا تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، پھر ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ویژن، کوئی سوچ، کیونکہ یہ جو ملک ہے اس میں ایک وفاق ہے، صوبے ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہے، all of them have to work in coordination with one another so as to make a policy for the progress of the country. لیکن وہ کوارڈینیشن جب تک تقریب حلف برداری تک میں ایک دوسرے کے بیٹھنے کے روادار نہیں ہے، جب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں ہے، جب ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کے روادار نہیں ہے، اور اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کریں کیونکہ بہت سٹرونگ لائکس اور ڈس لائکس اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے۔ پہلے ڈس لائکس میں نواز شریف آتے تھے، اب ڈس لائکس میں عمران خان آتے ہیں، پہلے لائکس میں عمران خان آتے تھے، اب لائکس میں نواز شریف آتے ہیں۔ تو وہ اپنی سٹرونگ لائکس اور ڈس لائکس کے مطابق وہ اسی پروسیس کا حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ وہ جو بیانیہ یا منجن ہے نا کہ جی سیاستدان برے ہیں، حکومتیں بری ہیں، اس وجہ سے ملک ترقی نہیں کرتا، یہ بیانیہ اب ختم ہو گیا پاکستان سے۔ اس کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ نے محنت بہت کی تھی، بہت محنت کی تھی، اور وہ محنت کام بھی آئی تھی، اور یہ منجن بکا بھی بہت ہے
عوام میں, اور عمران خان صاحب نے بھی اس میں بہت زیادہ حصہ اپنا ڈالا ہوا ہے, اور وہ اس حد تک حصہ انہوں نے ڈالا ہے کہ ان کا نیریٹو سب سے زیادہ مقبول ہو گیا, اور آج لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اس نیریٹو کو بائی کرتے ہوئے جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں یا عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو لوگ جو ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ, اس کا جو موجد ہے اس بیانیے کا, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہوئی ہے کہ جی یہ ملک اگر ترقی نہیں کر رہا تو سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں کر رہا, بیوروکریسی کی وجہ سے نہیں کر رہا, کرپشن بڑی ہے, نیت نہیں ہے, کھا جاتے ہیں, پی جاتے ہیں, ڈکار نہیں مارتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. لیکن سوال یہ ہے, اب لوگوں کو بہت حد تک یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یار یہاں پہ صرف سیاستدانوں والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ بیچارے تو ویسے ہی بڑے ہیلپ لیس سے کریچرز ہیں, انہاں دے ہاتھ چینا کی ہے, یہ تو ایویں کٹ پتلی سے لوگ ہیں, پپٹ سے لوگ ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, پکڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے سیٹ پہ, پھر یہ اگر بالکل 100% مرضی کے مطابق کام نہ کریں ان کو ٹھک کر کے نکال دیا جاتا ہے, اور کمپرومائزڈ بندہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, اور جو اصول کی بات کرتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے اصول کے اوپر, اس کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے, اور اس کے اوپر عجیب و غریب سچویشن شروع ہو جاتی ہے. اب یہ والی سچویشن جو ہے نا وہ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. تو وہ جو منجن تھا جو کہ جس پہ بڑی محنت کی گئی نیریٹو کے اوپر, اس کو بیچا گیا عوام میں اور بکا وہ عوام میں. 90s میں 80s میں مشرف صاحب کے دور میں وہ بکتا رہا ہے, اور لوگ سیاستدانوں کو ہی بنیادی طور پر پاکستان کی جو یہ تنزلی ہے اس کا ذمہ دار سمجھتے رہے, یا پاکستان کے ترقی پذیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ سیاستدانوں کو سمجھتے رہے, یا اس کے بعد بیوروکریسی کو سمجھتے رہے. فوج کو تو یا اسٹیبلشمنٹ کو تو لوگ اس حد تک جاتے ہی نہیں تھے, پرسیو ہی نہیں کرتے. لیکن ابھی سچویشن بدل گئی ہے, ابھی لوگ جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ نہیں یار یہ والا معاملہ نہیں ہے, تو گیم کچھ اور ہی ہے. اور وہ گیم کیا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف بار بار بولتی ہے, کہتی ہے, خان صاحب بولتے ہیں, باقی لوگ بولتے ہیں. تو اب جہاں پہ یہ اتنی بائیفرکیشن اور ڈویژن اور تقسیم اور پولرائزیشن اور نفرت اور عدم برداشت ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ ہوگی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, آپ مجھے بتا دیں کہ وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے, اس میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے, اس میں ویژن پالیسی ڈیوائس کیسے ہو سکتی ہے, اس کی ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن تو پھر دور کی بات ہے. اور ابھی اس ملک کو سروائیول کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ابھی اس کے اوپر قرضے ہیں جو کہ اتارنے کے لیے مزید قرضے لینے کی ضرورت ہے. تو اس طرح اب مطلب کہ دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی ہے, پہنچ گئی ہے. اب کیا کتنی دفعہ بات کریں, مثال دیں کہ ہندوستان کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے, کدھر پہنچ گیا ہے. اب ہندوستان کا ایک بزنس مین ہے وہ امبانی, جس کے بیٹے کی شادی آج کل ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, اور وہ آ رہا ہے. وہ سعودی کمپنی ارامکو جو ہے, انہوں نے جو سعودی عرب کی گورنمنٹ کی کمپنی ہے, انہوں نے پورے پاکستان میں اس کا اشیر بھی انویسٹمنٹ نہیں کیا, جو صرف ایک امبانی کے ساتھ کر دیا. ابھی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی انڈین گورنمنٹ, کہ انڈین گورنمنٹ کس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے, کتنی بڑے مرجرز, وینچرز, کتنے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. اہمیت ہی نہیں پائے, وہ چاند تے پہنچ گئے. اسی اپنے ساڑھے ذاتی جڑے مسائل نے وہ ان کو ہی نہیں حل کر پا رہے. ہم مطلب کہ اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں, اتنی یقین کریں, اور اس چھوٹی سوچ کے پیچھے مرنے مٹنے کو تیار ہیں, جیل جانے کو تیار ہیں, مرنے مٹنے کو تیار ہیں, جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں, سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. لیکن چھوٹی سوچ سے باہر نکل کے معاملات حل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور یہ سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, میں سب کو اس کے اندر شامل کر رہا. مطلب کہ یہاں پہ اب میں وہ دیکھ رہا تھا, ایسٹروناٹس کو کچھ پڑھ رہا تھا کہ ان کی پہلی سوچ کیا تھی جب وہ زمین سے اوپر خلا میں گئے. اب عام آدمی کی سوچ بھی نہیں چاہتی, ہمارے اہل اقتدار کی سوچ بھی نہیں جاتی یہاں تک, ہمارے سیاستدانوں کی جن کے پاس طاقت ہے ان کی بھی سوچ نہیں جاتی یہاں تک, جب آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں, یہ ایگو کے میٹرز بنائے ہوئے ہیں, اور جان چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے ان میٹرز کی. یار اگے بدو, ملک نو اگے لے کے جاؤ. وہ ایسٹروناٹس کہتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے اوپر سے زمین کو دیکھا اور یہ اتنا گولا نظر آیا آپ کو نیلے رنگ کا,
بڑا خوبصورت. تو پہلا سوچ کیا آئی آپ کو؟ تو وہ اکثر ان میں سے یہ بات کرتے ہیں کہ یار پہلی سوچ ہمیں آئی کہ یہ تو ہمارا گھر ہے, یہ اتنا سا ہمارا گھر ہے, اس اتنی بڑی پوری کائنات میں یا اس گیلیکسی میں, ملکی وے میں اتنا سا ہمارا گھر ہے, تو اس کو بچانا چاہیے, اس کو بچانا چاہیے, اس کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. سب ہم اسی گھر میں رہتے ہیں, چاہے کوئی امریکی ہے, کوئی ایشین ہے, کوئی افریقی ہے, کوئی چائنیز ہے, یا کوئی کسی بھی ملک کا ہے. لیکن اب دیکھیں اوپر جا کے سوچ کیا تبدیل ہو رہی ہے جب وہ اوپر سے اسپیس سے آپ دیکھ رہے ہیں زمین کو, لیکن اسی زمین پہ آپ نیچے آ جائیں تو بھائی جان ملکوں کو تو چھوڑ دیں, بر اعظموں کو تو چھوڑ دیں, یہاں پہ تو گلی محلے کی سیاست اور تفریق نہیں ختم ہوتی ہے. غزہ کو تو آپ دیکھیں نا کہ وہ جو گھر والی بات کر رہے ہیں, اسی گھر میں بچوں کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, اور اس گھر کے باقی لوگ جو ہیں وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس گھر میں جو ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اس پہ اس طرح سے بات کرنے کے لیے, اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ہے جو ڈفرینس آف اوپینین یا ڈفرینس ان ویژن ہے. تو ہم ابھی اپنی چھوٹی سوچ سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی یہ معاملات ایسے ہی چلنے کے لیے ہم جو ہے نا بہت محنت کر رہے ہیں, لیکن یہ معاملات اس طرح زیادہ دیر چلیں گے نہیں, کیونکہ ارتقاء کو اپنا کام وہ تو کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے, لیکن کوشش بڑی ہے کہ کسی طرح اس کو مزید ڈیلے کیا جائے. اب کتنی دیر یہ معاملات اس طرح سے چلیں گے؟ یہ حکومت جو اتنے متنازعہ الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے, اور پھر اوپر سے اگر پرفارم نہ کر سکی تو پھر وہ ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے اس کی جو نان ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھتے رہیں گے. شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.